بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشل ٹی وی 3 کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر پاکستان اور بھارت کی میزائل کی دوڑ میں کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے، یہ 18ویں صدی کے اواخر کا ذکر ہے۔ ہندوستان پہ حملہ آور انگریز مسلمانوں کی آخری آزاد سلطنت میسور کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ مسلم حکمرانوں حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے غاصبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا ہتھیار راکٹ استعمال کیا۔ یہ فولادی نالیوں والے راکٹ تھے جو 2 کلومیٹر تک مار رکھتے تھے۔ ان راکٹوں کے ذریعے اپنے علاقے میں موجود رہتے ہوئے ہی دور بیٹھے دشمن کو ضرب لگانا ممکن ہو گیا۔ اس لیے میسور راکٹوں کی نقل میں انگریزوں اور دیگر یورپی راکٹوں کا نشانہ درست نہ تھا، وہ کبھی ٹارگٹ تباہ کرتے کبھی نہ کرتے۔ دنیا کا پہلا میزائل نازی جرمن سائنس دانوں نے 11.8 فٹ لمبا راکٹ بنایا۔ اس میں جیٹ انجن نصب کیا اور گائرو کمپاس کی بنیاد پر کام کرنے والا آٹو پائلٹ رہنما نظام لگا دیا۔ یوں رہنما نظام والا دنیا کا پہلا باقاعدہ راکٹ V2 تیار ہو گیا۔ اس میزائل کا نام ملا۔ V2 ہی دنیا کا پہلا کروز میزائل بھی ہے۔ جرمنی نے پہلا V2 کروز میزائل لندن کے باسیوں پر 13 جون 1944 کو داغا۔ اس نے 8 برطانوی ہلاک کر ڈالے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک جرمنوں نے 10,000 V2 میزائل برطانیہ پر پھینکے۔ ان کی وجہ سے 84 برطانوی ہلاک جبکہ تقریباً 18,000 زخمی ہوئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد امریکہ، سوویت یونین، برطانیہ اور فرانس V2 کی بنیاد پر اپنے میزائل بنانے کے لیے تجربے کرنے لگے۔ پاک بھارت میزائل دوڑ کا آغاز یہ 1983 کی بات ہے۔ بھارت نے مقامی ساختہ پرتھوی میزائل بنانے کی خاطر جامع میزائل منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے کے باعث قدرتاً پاکستان کے عسکری حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ مختلف حلقوں سے یہ مطالبہ آنے لگا کہ پاکستانی میزائل منصوبے کا بھی آغاز ہونا چاہیے۔ پاکستان کے میزائل منصوبے کی بنیاد 1985 میں پڑی۔ اس سال میجر جنرل مرزا اسلم بیگ نے پاک افواج کو جدید سائنسی و تکنیکی بنیادوں پر منضبط کرنے کی خاطر ایک نئے شعبے CD ڈائریکٹوریٹ کی بنیاد رکھی۔ تب میجر جنرل اسلم بیگ پاک بری فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف تھے۔ اس نئے شعبے میں ایسے فوجی افسر رکھے گئے جو سائنس و ٹیکنالوجی پر غیر معمولی دسترس رکھتے ہوئے مارچ 1987 میں مرزا اسلم بیگ پاک فوج کے وائس چیف آف اسٹاف مقرر ہوئے۔ تب تک بھارتی میزائل منصوبے کا غلغلہ بلند ہو چکا تھا۔ چنانچہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی خاطر CD ڈائریکٹوریٹ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ خلائی تحقیق کے قومی ادارے سپارکو کے ساتھ مل کر پاکستانی میزائل پروگرام شروع کیا جائے۔ جلد ہی اس منصوبے میں سائنس و ٹیکنالوجی سے متعلق دیگر قومی ادارے مثلاً ڈیسٹو کے RLNDC، نیسکوم، پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن وغیرہ کے سائنسدان و انجینئر بھی شامل ہو گئے۔ اس دوران 1988 نے اپنے پہلے مقامی ساختہ میزائل پرتھوی اول کا تجربہ کر ڈالا۔ اب پہلا پاکستان میزائل تیار کرنے کی کوشش مزید تیز ہو گئی۔ چنانچہ اگلے سال 1999 میں پاکستان ہنرمندوں نے اپنے پہلے مقامی ساختہ میزائل ہدف اول کا تجربہ کر ڈالا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر سکون کا سانس لیا۔ دلچسپ بات یہ کہ
پرتھوی اول اور ہدف اول دونوں میزائل نہیں بلکہ راکٹ تھے۔ ان میں کوئی رہنما نظام نصب نہیں تھا۔ بھارت نے 1998 میں رہنما نظام رکھنے والے پرتھوی اول کا نمونہ یا ورژن تیار کیا، جبکہ پاکستانیوں نے 2001 میں اپنا ایسا پہلا میزائل ہدف اول IB تخلیق کیا۔ یہ انرٹائل نیویگیشن سسٹم نامی رہنما نظام رکھتا ہے۔ ہدف عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں موت۔ بیلسٹک میزائل، یہ یاد رہے کہ بڑے میزائلوں کی دو اقسام ہیں، بیلسٹک اور کروز میزائل۔ بیلسٹک میزائل زیادہ بڑے، بھاری اور مہنگے ہوتے ہیں۔ ان میں نصب بم بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جب انہیں چھوڑا جائے تو تب انہیں رہنما نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیلسٹک میزائل رہنما نظام اور جیٹ انجن کی مدد سے فضا سے اوپر اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر ان کا رخ نشانے کی طرف ہو تو گرتے وقت کشش شکل خود بخود ان کی رفتار سپر سونک بنا ڈالتی ہے۔ بیلسٹک میزائل کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر بڑا بم رکھ کر اسے